اور یزیدی لشکر میں سے ایک شخص نکلا، حمید بن مسلم، یہ یزیدی لشکر سے نکل گیا، اس نے جنگ نہ کی، اس نے بہت ساری روایات لکھی ہیں، اس جنگ اس واقعے کو بہت سارا نقل کیا ہے۔ وہ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم جب میدان میں آئے نا، ایسے لگا کہ جیسے چاند زمین پر اتر آیا، اتنا سونا نوجوان، اور بغیر زرہ کے میدان میں آ گئے۔ کس کے بیٹے ہیں یہ؟ حضرت امام حسن کے۔ اور حضرت امام حسن کی شان کیا ہے؟ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین صدر والرأس، کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر سینے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ تھے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لوری لکھی ہے جو انہوں نے حضرت امام حسن کو دی، اس میں فرمایا بی ابی شبیہم بن نبی، کہ میرا باپ آپ پر قربان ہو، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہیں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، ان دونوں شہزادوں کو اگر ملا کر دیکھا جاتا تو تصویر مصطفیٰ نظر آتی۔ تو یہ حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، حضرت قاسم مجتبیٰ۔ میدان جنگ میں آئے، یزیدی لشکر کی دوڑیں لگ گئیں۔ شمر نے ارزق نامی ایک جنگجو کو امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم مجتبیٰ کے مقابلے میں جانے کے لیے کہا۔ ارزق یہ ایک پختہ ماہر جنگجو تھا، ایک پہلوان تھا بڑا، تو اس نے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس نو عمر بچے کے مقابلے میں جاؤں، یہ میری بہادری کی توہین ہے۔ تو شمر نے کہا کہ اس کی عمر پر نہ جانا، یہ تو دیکھ کہ یہ پوتا کس کا ہے، یہ پوتا مولا علی کا ہے، لہٰذا اس کی عمر پر نہ جانا۔ پھر بھی ارزق مانا نہیں، اس نے کہا کہ میرے بیٹے ہیں، میرا ایک بیٹا ہی قاسم کا سر لا سکتا ہے۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کو قاسم مجتبیٰ کے مقابلے میں بھیجا۔ ارزق کا بیٹا جیسے ہی میدان جنگ میں آیا حضرت قاسم مجتبیٰ کے مقابلے پر، آپ نے یکا یک دیکھتے ہی اسے واصل جہنم کر دیا۔ ارزق نے اپنے دوسرے بیٹے کو مقابلے میں بھیجا، آپ نے دوسرے بیٹے کو بھی واصل جہنم کر دیا، حتیٰ کہ ارزق کے 4 بیٹے مقابلے میں آئے، قاسم مجتبیٰ نے چاروں کو واصل جہنم کر دیا۔ اب ارزق پریشان ہوا اور للکارتا ہوا، حواس باختہ ہو کر میدان کی طرف بڑھا۔ جب وہ حضرت قاسم مجتبیٰ کے روبرو آیا تو آپ نے کہا ارزق تھوڑا سا دکھ آیا ہے اور تو حواس باختہ ہو گیا ہے، تیرے چہرے کی ہوائیں اڑی ہوئی ہیں، اور کہا کہ تو جس گھوڑے پر بیٹھ کے آیا ہے اس کی زین کو نہیں کسا۔ آپ نے فرمایا تھوڑا سا دکھ آیا ہے اور تیرے چہرے کی ہوائیں اڑ گئیں، دیکھ ہمیں صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ تلوار کیسے چلانا ہے۔ آپ قریب آئے اور آپ نے کہا کہ کیا کہہ رہا تھا شمر سے کہ میں اس بچے کے مقابلے میں کیسے جاؤں؟ آپ نے فرمایا ہوش کر، میں مولا علی کا پوتا ہوں۔ حضرت قاسم مجتبیٰ آگے بڑھے اور ایک وار میں ہی ارزق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ارزق واصل جہنم ہو گیا، اس کے 4 بیٹے بھی واصل جہنم ہو گئے۔
گو کہ شمر نے ہی ارزق کو بھیجا تھا، لیکن شمر مسکرا کر کہنے لگا دیکھو ارزق کو کتنا گھمنڈ تھا اپنی بہادری پر، دیکھو مولا علی کے پوتے نے کیسے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شمر نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا مبازرت طلبی نہ کرنا۔ مبازرت طلبی یہ ہوتی تھی کہ دونوں فریقین میں سے جو بہادر تھے وہ نکل کے کہتے تھے آؤ کوئی ہے میرے مقابلے میں لڑنے والا۔ تو شمر نے کہا میں نے پہلے ہی منع کیا تھا کہ مبازرت طلبی نہ کرنا اور ان کی عمر پر نہ جانا، یہ دیکھنا کہ یہ پوتے کس کے ہیں۔ حضرت قاسم مجتبی شمر نے کہا کہ جتھا بنا کر ان پر حملہ کیا جائے۔ آخر کب تک اس جتھے کے سامنے آپ ٹھہر سکتے تھے؟ آپ گھوڑے سے نیچے آئے اور آپ نے صدا دی یا عمّا، اے چچا جان۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے سے باہر آئے اور آپ نے حضرت قاسم مجتبی کو زخموں سے چور چور بدن اور دیگر شہیدوں کو اور حضرت قاسم مجتبی کو اٹھانے میں فرق یہ تھا کہ دیگر شہیدوں کو امام علی مقام ایسے اٹھا لیتے، لیکن حضرت قاسم مجتبی جن کے بازو کسی طرف تھے، سر کسی طرف تھا، دھڑ کسی طرف تھا، ایک چادر بچھا کر ان کا جسد خاکی اکٹھا کیا گیا اور گٹھڑی کی صورت میں اٹھا کر امام علی مقام خیمے کی طرف بڑھے۔